السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکہ آمد اور تعمیر کعبہ۔ پہلی مرتبہ آمد جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے تو قبیلہ جرہم نے اپنی ایک لڑکی سے آپ کی شادی کر دی۔ انہی دنوں والدہ سیدہ حاجرہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ رضی اللہ عنہا سے اجازت لی کہ میں نے اپنے بیٹے اسماعیل سے ملنے جانا ہے۔ حضرت سارہ نے عرض کی، آپ جائیں مگر ایک شرط ہے کہ سواری سے نہیں اتریں گے اور نہ زیادہ ٹھہریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ شرط مان لیا اور روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو چکا ہے اور بیٹے کی شادی ہو چکی ہے۔ تلاش کرتے کرتے اسماعیل علیہ السلام کے دروازے پر آئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر میں نہیں تھے، وہ شکار کے لیے گئے ہوئے تھے، کیونکہ وہ گزر بسر کے لیے حرم سے نکل کر شکار کرتے تھے، پھر واپس آ جاتے تھے۔ ان کی بیوی سے پوچھا کہ اسماعیل کہاں ہیں؟ جواب دیا کہ وہ یہاں نہیں ہیں، شکار کے لیے جنگل گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گھر کے حالات پوچھے، اس نے شکایات کی۔ پوچھا گیا کہ گھر میں مہمان نوازی کے لیے کچھ نہیں ہے؟ جواب دیا کہ کچھ نہیں۔ پوچھا کیا تمہارے پاس کھانا پانی کچھ نہیں؟ جواب دیا کہ کوئی چیز نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جب تمہارا شوہر آ جائے تو اسے میرا سلام کہنا اور اسے کہنا اپنے گھر کی چوکھٹ بدل لے۔ یہ کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس آ گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس آئے، اپنے والد محترم کی خوشبو کو پایا تو اپنی زوجہ سے پوچھا کہ کیا کوئی آیا تھا؟ زوجہ نے جواب دیا، اس طرح کے صفات والے ایک بزرگ آئے تھے۔ پوچھا انہوں نے تجھے کیا کہا؟ جواب دیا کہ انہوں نے کہا کہ اپنے شوہر کو میرا سلام کہنا اور کہنا اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل لے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ سنا تو فرمایا کہ وہ بزرگ میرے والد گرامی تھے اور چوکھٹ بدلنے کا فرمایا ہے وہ تم ہو۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسے طلاق دے دی اور ایک خاتون سے شادی کر لی۔ دوسری مرتبہ آمد کچھ عرصے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ سے اجازت لی کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل سے ملنے جانا ہے۔ حضرت سارہ پھر وہی عرض کی کہ آپ جائیں مگر ایک شرط ہے کہ سواری سے نہیں اتریں گے اور نہ زیادہ ٹھہریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ شرط مان لی اور روانہ ہو گئے۔ اب کی دفعہ سیدھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر پہنچے۔ اسماعیل علیہ السلام اب کی بار بھی گھر پر نہ تھے۔ ان کی زوجہ سے پوچھا تمہارے شوہر کہاں ہیں؟ زوجہ نے جواب دیا وہ شکار کے لیے گئے، انشاءاللہ ابھی آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، سواری سے نیچے تشریف لے آئے۔ حضرت ابراہیم نے نیچے اترنے کے بجائے پوچھا تمہاری گزر بسر کیسی ہو رہی ہے؟ جواب دیا الحمدللہ ہم خیریت اور وسعت سے ہیں۔ پوچھا تمہارا کھانا کیا ہوتا ہے؟ جواب دیا گوشت۔ پوچھا پینے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ جواب دیا آب زمزم۔ پوچھا کیا تمہارے پاس مہمان نوازی کے لیے کچھ ہے؟ جواب دیا جی ہاں۔ پھر وہ گئیں اور دودھ اور گوشت لے آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے برکت کی دعا دی، پھر عرض کیا سواری سے نیچے تشریف لائیں تاکہ میں آپ کے سر مبارک دھو دوں، اور آپ نے فرمایا میں اتر نہیں سکتا۔ پھر وہ ایک بڑا سا پتھر لے آئی جو کہ بعد میں مقام ابراہیم بنا، اور عرض کیا کہ آپ اپنا قدم مبارک اس پر رکھ کر سر جھکا دیں، میں ادھر ہی دھوتی دے دی ہوں۔ وہ اس طرح نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سر مبارک دھو دیا، اور ابراہیم علیہ السلام اس سے بڑے خوش ہوئے اور فرمایا جب تمہارا شوہر آئے تو اسے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو مضبوطی سے پکڑے رکھے۔ پھر واپس آ گئے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے، اپنی والد محترم کی خوشبو کو پایا تو اپنی زوجہ سے فرمایا کیا کوئی آیا تھا؟ زوجہ نے عرض کی جی ہاں، ایک بزرگ آئے تھے، خوبصورت چہرے والے اور بہترین خوشبو والے تھے، اور آپ کو سلام کہا ہے اور یہ فرمایا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو مضبوطی سے پکڑ رکھو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میرے والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور جس چوکھٹ کو مضبوطی سے پکڑے رکھنے کا فرمایا وہ تم ہو۔ تیسری مرتبہ آمد ہوئی، ابراہیم علیہ السلام ملک شام واپس آ گئے، ایک عرصہ تک ٹھہرے رہے، پھر اللہ کی طرف سے خانہ کعبہ بنانے کا حکم ہوا تو آپ علیہ السلام کی طرف مکہ روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچے تو اسماعیل علیہ السلام زمزم کے پاس ایک درخت کے نیچے بیٹھے تیروں کو ٹھیک کر رہے تھے۔ جب اپنے والد کو دیکھا تو کھڑے ہو گئے اور آگے بڑھ کر
محبت و عقیدت جذبات سے بھرپور انداز میں اپنے والد سے ملے۔ محبت بھری گفتگو ہوئی، ایک دوسرے سے حال و احوال پوچھنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے آنے کا مدعا بیان کیا کہ اسماعیل علیہ السلام، اللہ نے مجھے ایک کام کا حکم دیا ہے، کیا تم میری مدد کرو گے؟ عرض کیا جی ہاں ضرور۔ فرمایا اللہ نے مجھے اپنا گھر بنانے کا حکم دیا۔ پھر دونوں باپ بیٹے نے مل کر بیت اللہ تعمیر کیا۔ حضرت اسماعیل پتھر اٹھا اٹھا کر لا رہے تھے اور ابراہیم علیہ السلام تعمیر کرتے رہے۔ جب بیت اللہ کی دیواریں بلند ہوئیں تو اسماعیل علیہ السلام مقامی ابراہیم والا پتھر اٹھا کر لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہوئے، وہ تعمیر کرتے جاتے اور اسماعیل علیہ السلام پتھر پکڑاتے جاتے، اور وقت دونوں یہ دعا کر رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے رب ہمارے ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی ہے سنتا جانتا۔ پھر جب دونوں کعبے کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کریں۔ عرض کیا میری آواز لوگوں تک کیسے پہنچے گی؟ درمیان میں اتنے پہاڑ موجود ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ندا کرنا آپ کا کام ہے اور آواز پہنچانا مجھ پر ہے۔ آپ علیہ السلام ابو قبیس کے پہاڑ پر چڑھے اور اس پتھر مقام ابراہیم پر کھڑے ہوئے اور ندا کی، اے مسلمانوں، تمہارے رب نے تمہارے لیے گھر بنایا ہے اور تمہیں حکم دیا ہے کہ اس کا حج کرو۔ تو لوگوں نے اس ندا کا جواب اپنے باپوں کے پیٹوں اور اپنی ماؤں کے رحموں میں دیا۔ جس نے 1 مرتبہ جواب دیا وہ 1 مرتبہ حج کرے گا، اور جس نے 10 مرتبہ جواب دیا وہ 10 مرتبہ حج کرے گا۔ اس کا تذکرہ قرآن مجید میں اس طرح ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور جب اٹھاتا تھا ابراہیم اس گھر کی نیویں بنیادیں، اور اسماعیل یہ کہتے ہوئے، اے رب ہمارے ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی ہے سنتا جانتا۔ اس وقت یہ بھی دعا کی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے رب ہمارے اور کر ہمیں تیرے حضور گردن رکھنے والا، اور ہماری اولاد میں سے ایک امت تیری فرما بردار، اور ہمیں ہماری عبادت کے قاعدے بتا، اور ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما، بے شک تو ہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا اور مہربان۔ خاتم الانبیاء علیہ السلام کی آمد کی دعا بھی کی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے رب ہمارے اور بھیج ان میں ایک رسول انہی میں سے کہ ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائیں اور انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائیں، اور انہیں خوب ستھرا فرما دے، بے شک تو ہی ہے غالب حکمت والا۔ کعبہ معظمہ بیت المعمور اور فرشتوں کا کعبہ جو آسمان پر ہے کہ بالکل سیدھ میں ہے، اس طرح کہ اگر بیت المعمور نیچے تشریف لائے تو کھانے کعبے پر آئے، اور ایسے ہی 7 آسمانوں کی عبادت گاہیں، جیسا کہ بعض اسلاف نے فرمایا ہر آسمان میں ایک گھر ہے جس میں اہل آسمان عبادت کرتے ہیں، اور اہل آسمان میں اس اہمیت ایسی ہی ہے جیسا کہ زمین والوں کے لیے کعبہ معظمہ کی ہے۔